بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کی اس گفتگو کا عنوان برائی کا بدلہ اچھائی سے، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات معروف ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، اور بہت سارے والدین بھی اپنی اولاد کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے پیچھے ہیں، اس وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہماری شریعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان میں یہ بات بالکل نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں۔ یہاں اچھائی سے مراد حسن اخلاق، اچھا سلوک، اور برائی سے مراد برا اخلاق، برا رویہ۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھا اخلاق اور برا اخلاق برابر نہیں، نرمی اور سختی برابر نہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن، آپ جواب دو اس طریقے سے جو احسن ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن۔ حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا، خوبصورت، اور احسن کا معنی سب سے اچھا، جس سے اچھا کوئی اور نہ ہو سکے۔ فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑ پڑے، کوئی برا رویہ اختیار کر لے، کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کر ہی لے، تو تم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں
اور اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں بلکہ اس کا جواب احسن طریقے سے دینا ہے، یعنی اس سے برا بھی نہیں، اس جیسا بھی نہیں، اس سے صرف بہتر بھی نہیں، بلکہ وہ طریقہ جو سب سے بہتر ہو اس طریقے سے جواب دینا ہے۔ اگر آپ اس سے برا دیں گے قیامت کے روز آپ کی پکڑ ہوگی، اس جیسا دیں گے چھوٹ تو جائیں گے لیکن آپ کو ثواب اور درجات نہیں ملیں گے، اور اگر آپ اچھا اور سب سے اچھا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم اپنے اس رویے میں ایسی تاثیر دیکھو گے، اس کا ایسا رزلٹ اور نتیجہ دیکھو گے کہ تیری جان کا دشمن بھی تیرا سب سے قریبی اور گہرا دوست بن کے رہ جائے گا۔ پھر فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ توفیق صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو حوصلہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جس کو یہ توفیق مل گئی وہ دنیا میں بڑا قسمت والا اور نصیب والا ہے۔ ہمیں یہ تربیت کی گئی اور یہ نصیحت کی گئی کہ ادفع باللتی ہی احسن، آپ جواب دیں اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ اور قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس معاملے کے اندر ہمارے لیے رہنما ہے۔ آپ ان کی زندگی کے واقعات دیکھیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھیں کہ یہ ایک موڑ پر ہماری کیسی اصلاح کر دی۔ پیغمبر علیہ السلام سفر کر کے واپس آ رہے تھے، جہاد میں گئے، وہاں غزوہ ہوا، لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو فتح ملی، کافروں کو شکست ہوئی، ایک آدمی کا بھائی یا بیٹا اس جنگ میں مارا گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں مسلمانوں سے بدلہ لوں گا۔ بدلہ لینے کا اس نے یہ سوچا کہ میں سامنے آ کر تو بدلہ نہیں لے سکتا، میں ان سے چھپ کر بدلہ لوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوا، عرب کا علاقہ تھا۔ صحابہ کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر سستا لیں، آرام کر لیں، لیٹ جائیں، دھوپ کی شدت بھی ہے تو تھوڑے تھوڑے سایوں میں ہم لیٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس علاقے میں عرب میں بڑے بڑے درخت بہت کم ہوتے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں نما چیزیں ہوتی ہیں، تو صحابہ بکھر کر لیٹ گئے، کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی وہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں، سارے پھیل گئے۔ جو سب سے بڑا درخت ان میں سے تھا وہ ایک بیری کا درخت تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی تلوار اس پر لٹکائی اور اس کے سائے میں آپ لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ وہ انسان، وہ کافر جو اس طاق میں تھا کہ میں نے بدلہ لینا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے آ رہا تھا، وہ اسی راستے پر آ رہا تھا۔ جب وہ پہنچا آپ سوئے، اس نے تلوار بڑے آرام سے اتاری، میان سے نکالی اور نکال کر آپ کو ہلکی سی ٹھوکر لگا کر اٹھایا اور کہنے لگا من یقیک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ دشمن ہے اور بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہے، اور وہ آپ کو اٹھا کے پوچھ رہا ہے کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائیں گے۔ آپ غور کریں، آپ سوئے تھے، ایک دم سے اٹھے، دشمن کو سامنے دیکھا، ہاتھ میں تلوار اور دشمن مارنے کے لیے تیار۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس مصیبت کی گھڑی میں، مشکل کے اس وقت میں، پریشانی کے اس عالم میں
آپ نے اس وقت بھی اس کو یاد کیا جو علی کل شیء قدیر تھا، فعال لما یرید تھا۔ فرمایا اس موقع پر بھی اگر مجھے بچانے والا ہے تو کون؟ اللہ۔ آپ نے ایسے انداز میں لفظ اللہ پکارا، پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جب کلمہ رب کا نام نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر ایسا روب اور خوف طاری کیا، راشا طاری ہوا، ہاتھ سے تلوار گری، آپ جھپٹے، آپ نے اس کو پکڑا اور اچھل کر کھڑے ہوئے، اور اب آپ نے اس کو فرمایا من یقیک منی، اب تو بتا تمہیں میری تلوار کی وار سے کون بچائے گا؟ اب دشمن تھا، مارنے کے لیے تیار تھا، اور بڑے پر اعتماد میں پوچھ رہا تھا تمہیں کون بچائے گا؟ اب آپ نے پوچھا تمہیں کون بچائے گا؟ وہ سامنے سے کہنے لگا کریم ابن کریم، رحیم ابن رحیم، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، سوئے ہوئے اٹھے، آپ کو دیکھ کر گھبرا گئے، اس دشمن کو دیکھا، پریشان ہوئے، دوڑتے ہوئے لپکتے ہوئے آئے اور آ کر پوچھا، آپ نے سارا کچھ بتایا، خون کھولنے لگا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، تھوڑی سی اجازت دیں، اس ظالم کی بوٹی بوٹی الگ کر کے رکھ دیں، اس کو جرت کیسے ہوئی، ہمت کیسے ہوئی، اس کے اندر یہ جرت کیسے پیدا ہوئی ہمارے پیغمبر کو اس طرح کی توہین آمیز انداز میں پکارے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ادفع باللتی ہی احسن۔ آپ نے اسے پوچھا مسلمان ہوتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، اسلام نہیں قبول کروں گا۔ فرمایا پھر بتا، کہتا ہے ایک بات ہے، زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں کبھی بھی آپ کے خلاف یا آپ کے ساتھیوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آؤں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جان کے دشمن کو بھی آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو فرمایا تھا ادفع باللتی ہی احسن، اور پھر ایسا ہوا وہ لوگ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، وہ سارا خاندان، فی الوقت نہیں، بعد میں مسلمان ہونے پر مجبور ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی یہ صفت تورات اور انجیل میں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ وَلَا يَجْزِيُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ۔ وہ آخری پیغمبر آئیں گے جو عرب کے علاقے میں ہوں گے، کھجوروں کے علاقے میں ہوں گے، وَلَا يَجْزِيُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئَ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، معاف اور درگزر، معاف اور درگزر، ہمیشہ معافی۔ اسی لیے اما عائشہ فرماتی ہیں واللہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ شیئا قط، اللہ کی قسم آپ نے اپنی زندگی میں اپنی جان کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنا انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ کی حدود کو، اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا آپ غصے میں آ جاتے، لیکن اگر آپ پر کوئی ظلم ہوتا آپ کبھی بھی اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے۔ بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کی لڑائی میں 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ اب کیا تھا، مکے کے اندر بیت اللہ کے ساتھ ایک تھوڑی سی جگہ ہے جس کو حتیم بولتے ہیں، جو اصل میں بیت اللہ کا ہی حصہ تھا، لیکن اس وقت کے مشرکین مکہ، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، مشرکین کافر، بیت اللہ طوفان سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں اور چھت گر گئی، دوبارہ تعمیر کرنے لگے۔ تو جب دوبارہ تعمیر کرنے لگے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، تو جو رزق حلال تھا نا وہ تھوڑا تھا، حرام کے پیسے بڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیت اللہ حلال کے پیسوں سے بنائیں گے، حرام کے نہیں۔ چھوٹا کر لیا، لیکن انہوں نے حرام کا 1 روپیہ بھی اس میں نہیں لگایا۔ آج بھی وہ بیت اللہ چھوٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بنوایا،
اور پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، وہ بڑا تھا، لیکن جب مشرکین مکہ کے پیسے حلال کے کم ہوئے، انہوں نے کہا بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، انہوں نے بیت اللہ چھوٹا بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب فتح کیا تھا، آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو بڑا کر دوں، لیکن پھر فرمایا لوگ نئے نئے مسلمان ہیں، کہیں وہ شکوک و شبہات کا اختیار نہ کر لے اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے رحمتیں ہو گئی، آج عام آدمی بیت اللہ میں جا سکتا ہے نہیں، لیکن حتیم میں چلا جائے تو وہ اصلی بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور حتیم میں جانے کی اجازت ہے۔ وہ جو حتیم ہے نا، اس حتیم میں دو بندے بیٹھے، ایک صفوان اور ایک صفوان بن امیہ تھا، اور ایک دوسرا اس کے ساتھ آدمی تھا، فضالہ بن عبید، دو آدمی، فضالہ اور صفوان، یہ دونوں بیٹھے۔ صفوان بہت پریشان تھا۔ فضالہ نے کہا صفوان تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بدر میں گیا اور مسلمانوں نے اس کو قید کر لیا، اب وہ قید میں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے بیٹے کی رات کیسی گزری ہوگی۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی۔ تو فضالہ کہنے لگا ارے تیرا غم کیا غم ہے، غم تو میرا ہے جس کا باپ اور بیٹا دونوں ہی اس غزوے میں، اس لڑائی میں مارے گئے اور قتل ہو گئے، تیرا تو بیٹا زندہ ہے اور وہ قید میں چھوٹ جائے گا۔ صفوان کہنے لگا اگر مجھے اپنے بچوں کا فکر نہ ہو اور اپنے قرضے کی ٹینشن نہ ہو تو میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دوں۔ فضالہ کہنے لگا تمہیں اپنے بچوں کی بس فکر ہے اور قرضے کی فکر ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر ایسا نہ ہو تو میں تو ان کو نعوذ باللہ ختم کر کے رکھا۔ فضالہ نے کہا تیرا میرے ساتھ وعدہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بچوں کا سارا خرچہ میرے ذمہ اور قرضہ بھی میرے ذمہ، اگر تمہیں کچھ ہوا تو نعوذ باللہ جا کے پیغمبر علیہ السلام کو ختم کر۔ اس نے اپنی تلوار کو تیز کیا اور زہر میں بجھایا، زہر لگایا کہ اگر ہلکا بھی زخم لگ جائے، پورا زخم نہ بھی لگے تو میں اپنا کام کر جاؤں گا۔ اس وقت وہ گیا، اس نے تلوار اپنے گلے میں لٹکائی، تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھا اور وہ پہنچ گیا مسجد نبوی کے سامنے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا اور جملہ کیا بولا، یہ اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ کہنے لگے قلب من قلوب مکہ، شیطان من شیاطین مکہ، یہ مکے کے کتوں میں سے کتا اور شیطانوں میں سے شیطان تلوار گلے میں لٹکا کر مسجد نبوی کے سامنے آ کر گھوڑا روکا، اس ظالم سے ہمیں خیر کی امید نہیں، دوڑے اور جا کر اس کے اوپر لپکے اور اس کی تلوار کو پکڑ کر ہی اس کے گلے کا پھندا بنا کر پوچھنے لگے کدھر آیا ہے، اور جلدی سے کہا 6 انصاریوں کو میرے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤ، یہ کسی برے ارادے سے آیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، آپ نے دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ چھوڑ دیں ان کو چھوڑا، ان کو کہا ادھر آ، وہ آیا، پوچھا کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا جی کدھر آنا ہے، میرا بچہ آپ کی قید میں ہے اور مجھ سے جدائی برداشت نہیں، بچے کو ملنے آیا ہوں۔ اب بہانہ بنانے لگا۔ آپ نے فرمایا بچے کی
ملاقات کے لیے آئے ہو تو یہ تلوار کیوں لٹکائی ہے؟ کہنے لگا ہماری تلواریں آپ کو پتہ ہے بدر میں کام ہی نہیں آئیں، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، ہماری تلواروں کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا پھر لٹکائی کیوں ہے؟ کہنے لگا ہمارے عرب کی ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، اس وجہ سے لٹکائی ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ مت بول، جھوٹ مت بول، مجھے وحی کے ذریعے پتہ چل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا حتیم کے اندر اس کے ساتھ کیا باتیں کر کے آیا ہے؟ جب اس نے یہ کلمات سنے وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور سکتہ طاری ہوا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ حتیم میں اور ایک وہ تھے، تیسرا کوئی انسان نہیں تھا، اور میں جتنی تیز رفتار سواری پر آیا ہوں مجھ سے پہلے کوئی جاسوس بھی نہیں آ سکتا، اور میری وہ خبر اور وہ میرا وہ راز پیغمبر علیہ السلام تک کیسے پہنچ گیا؟ آپ نے جب یہ کہا تھا کہ ارے جھوٹ مت بول، مجھے سچ بتا، حتیم میں بیٹھ کر میرے خلاف کیا میٹنگ کر کے آیا؟ اس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر بے ساختہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج مان گیا، مکے میں نہیں مانتا تھا، بدر میں نہیں مانتا تھا، آج سے پہلے نہیں مانتا تھا، ہم یہ کہتے تھے تیرے اوپر آسمان سے وحی نہیں اترتی ہے، لیکن آج مجھے پتہ چل گیا ہمارے دو کی بات جو تیسرے کو معلوم نہیں تھی آسمان والے نے تمہیں بتا دی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اب یہاں 2-3 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا تھا ہمیں پہلے ہم اپنے اوپر دیکھیں، اگر کوئی ہماری جان کا دشمن ہو اور وہ ہمارے دروازے پر پہنچ جائے اور اس سے اسلحہ برآمد ہو جائے اور وہ مارنے کے ارادے سے آیا ہو اور وہ پکڑ لیا جائے، پھر کیا ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں۔ پھر اگلا مرحلہ یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ یہ ہو سکے تو یہ تو جان چھڑانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، ابھی وقت پاس کرنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ تو میرے بارے میں پھر دوبارہ جا کر ایسی سوچ سوچے گا میں اب تجھے چھوڑوں گا نہیں، اب تو میرے قابو آ چکا ہے، بیٹا بھی تیرا ہماری قید میں ہے، تم بھی ہماری قید میں ہو، تم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کئی معاملات ہو سکتے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام تھے ادفع باللتی ہی احسن۔ آپ نے آتے ہی نہیں کہا عمر تو نے اچھا کیا، یہ تو میرے مارنے کے منصوبے بنا کر آیا تھا، عمر اسی تلوار پہ زہر لگا ہے، اسی تلوار کو اتار کے اس کی گردن پہ چلا دے، بیٹے کو ذبح کر کے رکھ دے، جس تلوار سے میرے بارے میں بری سوچ سوچی ہے ہم اسی کے ساتھ اس کو کاٹیں گے۔ نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے جواب وہ دیا جو سب سے بہتر تھا، اسی وجہ سے وہ فوراً سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا۔ احد کا میدان سجا، احد کی لڑائی میں بھی بہت بڑے بڑے مرحلے پیش آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام احد کے میدان میں جب گئے نا، اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ احد کے میدان کو سمجھیں، دائیں پہاڑ ہے، بائیں بھی پہاڑ ہے، سامنے دشمن ہے، پیچھے چھوٹی سی پہاڑی ہے، آپ کا چہرہ اس طرح دشمن کی طرف ہے، دشمن آپ کی طرف ہے، یہ میدان ہے، آپ سامنے لڑیں وہ آپ کے ساتھ لڑیں۔ لیکن ایک خطرہ یہ تھا، یہ پہاڑ کی پچھلی جانب سے اگر کوئی دشمن گھوم کر پیچھے سے آ گیا اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوا، ہمارا چہرہ ادھر ہوا، ہمیں بڑا نقصان پہنچے گا۔ آپ نے 50 بڑے ماہر تیر اندازوں کو اس درے پہ کھڑا کیا کہ بس تمہارا کام یہ ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آئے، ہم سامنے سے لڑیں گے، ہم جیتیں یا ہاریں، فتح ہو یا شکست ہو، کچھ بھی ہو جائے تم نے نیچے نہیں اترنا۔ ایسا ہوا، مسلمان لڑے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر دور تک بھاگ گئے۔ ان مسلمانوں نے دیکھا اب فتح ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے ہیں، اب کچھ نیچے اترنے لگے۔ ان کا جو سربراہ تھا وہ کہنے لگا نہیں، جو ان کا امیر تھا قائد کہنے لگا نہیں،
ہم نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا فتح ہو گئی، ہم جیت گئے، اب تو نیچے جائیں گے۔ اختلاف ہوا، 11 اوپر رہے، باقی نیچے آ گئے۔ جو 11 اوپر رہے، دور سے دیکھا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اب تو وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، لیکن اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر دور سے دیکھا، گھڑ سواروں کی چند جماعت کو لیا اور کچھ لوگوں کو کہا تم ٹھہر جاؤ، ہم پیچھے سے آئیں گے، پیچھے سے ماریں گے، تم آگے سے آنا، مسلمانوں کو درمیان میں رکھ کے ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ وہ پیچھے سے آئے، وہ آگے سے آئے، مسلمان درمیان میں تھے۔ جب پیچھے سے تیر چلے، انہوں نے چہرہ ادھر کیا، ادھر سے تیر چلے، چہرہ ادھر کیا، مسلمان ایک دم سے بکھر گئے، سمجھ نہیں آئی ہوا کیا۔ اس موقع پر اس ایک ظالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے بڑا پتھر اٹھایا اور اٹھا کر بڑے زور سے دے مارا، جو میرے پیغمبر علیہ السلام کے سر میں لگا۔ آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی جس کو خود کہا جاتا ہے، اس میں سنگلی کی طرح اس طرح کڑے بھی بنے ہوئے تھے۔ اتنی زور سے پتھر لگا کہ وہ کڑا آپ کے سر مبارک میں کھب گیا اور آپ گڑھے کے اندر گر گئے۔ اس بدبخت کو تب بھی صبر نہ آیا، اس نے ایک اور پتھر اٹھایا اور میرے آقا کی طرف پھینکا، جو آپ کے چہرے پہ لگا، سامنے کے 2 دانت آپ کے گر گئے، شہید ہوئے۔ اس وقت میرے نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ پورے جسم پر خون کے فوارے چھوٹے ہوئے تھے، خون گر رہا تھا۔ انس فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو دبا کر دیکھا، الینو آپ کا ہاتھ من الحریر، آپ کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھا، کستوری کی خوشبو آتی تھی، لیکن جب آپ کے چہرے پر لگا، آپ کے ہونٹوں کا عالم کیا ہوگا؟ اندر سے دانت گر گئے، آپ کے ہونٹ پر کیسا زخم آیا ہوگا۔ جب وہ کڑا آپ کے سر میں کھبا ہوا تھا، ایک صحابی نکالنے لگے، زور سے نکالا نہ گیا، چھوٹے چھوٹے کڑے تھے، ہاتھ میں پکڑے نہیں جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے اپنے دانت کے ساتھ کھینچنا چاہا، ان کے دانت ٹوٹ گئے، لیکن وہ کڑا باہر نہ آیا۔ بالآخر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے کھینچا، خون کے فوارے چھوٹے، خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کوئی بوری وغیرہ کو آپ نے تھوڑا سا جلایا، راکھ بنائی اور اس راکھ کو یہاں لگا کر وہ خون بند کیا۔ آپ کے پورے جسم اور کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ اسی طرح گھر گئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں اے پیغمبر علیہ السلام، مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید یہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن ہے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے سر کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے لباس کو دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا عائشہ نہیں، یہ میری زندگی کا مشکل ترین دن نہیں ہے، آقا اس سے بھی مشکل دن آیا تھا۔ فرمایا آیا تھا، وہ کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ تھا جب میں اپنے زید کے ساتھ مکے کی وادی سے نکل کر طائف کی بستی میں گیا تھا۔ عائشہ اس دن میرے ساتھ جو وہ احد کے ظلم سے بھی بڑا ظلم تھا۔ احد کا ظلم یہ چھوٹا ظلم ہے، طائف کا ظلم اس سے بھی بڑا ظلم تھا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے بتایا، خلاصہ یہ تھا، میں گیا وہ نہ مانے، ان کی مرضی تھی جنت لیتے یا جہنم لیتے۔ جب میں مایوس ہو کر واپس لوٹا، اوباش لڑکے میرے پیچھے لگائے۔ آپ غور کریں، ایک عزت دار راستے سے گزر رہا ہو، کوئی بدتمیز اس کو گالی دے دے، انسان کا خون کیسے کھولتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ساری دنیا سے حسین، ساری دنیا سے جمیل، ساری دنیا سے اعلیٰ، ساری دنیا سے زیادہ عزت والے، لیکن اس وقت عالم کیا ہوگا؟ آپ گزر رہے ہوں گے گلی سے، محلے سے، اوباش لڑکے آپ کو پتھر مار رہے ہیں جس طرح دیوانے اور مجنوں کو مارتے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا دینا کچھ نہیں، کسی سے چھینا کچھ نہیں، کسی کو کہا کچھ نہیں، اللہ کی
توحید کی دعوت دی ہے اور کوئی جرم نہیں اور کوئی معاملہ نہیں، اس وجہ سے آپ کو پتھر مارے۔ فرمایا عائشہ میرے جسم سے نکلنے والا خون میرے پاؤں تک پہنچا، پاؤں اور میرے جوتے آپس میں چپک گئے، میں نڈھال ہو کے ایک جگہ پہ گر گیا۔ زید نے مجھے سہارا دیا، مجھے اٹھایا تو سامنے باغ میں لے گئے۔ اس باغ کا مالک بھی عیسائی تھا، لیکن میری کیفیت دیکھ کر اس کو ترس آیا، اس نے انگور کا ایک گچھا میری طرف بھیجا، میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا۔ آسمان سے فرشتے اترے تھے، جبریل علیہ السلام آئے تھے، میکائیل علیہ السلام آئے تھے، آسمان کے فرشتے آئے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہے تو ہم آسمان سے ان کے اوپر بارش کی ایسی پانی بہائیں کہ ان کو غرق کر کے رکھ دیں۔ فرمایا نہیں، آپ ہمیں حکم دے پہاڑوں کو اٹھا کے درمیان میں کچل اور پیس کر رکھ دے۔ فرمایا نہیں، آپ ہمیں حکم دے ہواؤں میں اڑا کر ان کو پھاڑ کے بکھیر کے رکھ دے۔ فرمایا نہیں، تو پھر کیا چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھے تھے، چہرہ اٹھا تھا، لب ہلے تھے، پیغمبر علیہ السلام بولے تھے، لیکن کیا بولے تھے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، خدایا میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ ہی نہیں میں ان کو کیا دعوت دے رہا ہوں۔ ادفع باللتی ہی احسن، پھر ایک موقع آیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تھا، اس کے بعد پورا طائف پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ کے ہاتھ بیعت کر کے مسلمان ہو چکا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کتنے بڑے ظلم کا مقابلہ ظلم کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ معافی کے ساتھ، اور آپ نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا اور ہمیشہ اچھا رزلٹ نکلا۔ آپ جانتے ہیں خیبر کا موقع آیا، خیبر کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح ملی، ایک یہودیہ عورت نے آپ کی دعوت کر دی۔ یہودیہ عورت دعوت کرتی ہے، مسلمان عیسائیوں کا یہودیوں کا کھانا کھا سکتے ہیں بشرط یہ کہ کھانا حلال کا ہو۔ اس عورت کو پتا تھا پیغمبر علیہ السلام دستی کے گوشت کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اس عورت نے دستی کا گوشت روسٹ کیا اور اس کے اندر زہر ملا دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک نوالہ لیا، وہ کھا گیا، آپ دوسرا لینے لگے تو اللہ کی وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلا اور وہ نوالہ بھی بول اٹھا، اے پیغمبر علیہ السلام بس کر دیں، میرے اوپر زہر لگا ہے۔ اب دیکھیں زہر لگا اور لگا کر کھلایا گیا اور آپ نے کھا لیا۔ آپ نے فوراً اس عورت کو طلب کیا، بلایا گیا۔ جب وہ آپ کے سامنے آئی، آپ نے پوچھا اس میں زہر لگایا؟ اس نے کہا ہاں لگایا۔ آپ نے فرمایا کیوں لگایا؟ مان گئی، کہنے لگی باتیں دو ہی تھی۔ میں نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو آسمان والا آپ کی حفاظت کرے گا، اگر سچے نہیں ہوں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی بس۔ اب آپ اور میں غور کریں، ہماری لڑائیاں کیا ہوتی ہیں، ہماری دشمنیاں کیا ہوتی ہیں۔ راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی قریب سے ذرا زور سے بائک نکال گیا اور چھینٹے پڑ گئے بس میرے اوپر، اب میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری رشتہ داروں میں لڑائیاں کیا ہیں، اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، اور اگر بلایا ہے تو ایک کو بلایا ہے، اس نے پیسے کم دیے، اس نے رشتہ نہیں دیا، اس نے رشتہ نہیں لیا، یہ ہماری یہ لڑائیاں ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ اور آپ کو زہر دیا اور سامنے کھڑی ہے اور اقرار کر رہی ہے میں نے زہر دیا ہے، مارنے کا ارادہ تھا۔ اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں ہماری جان چھوٹ جائے گی، سچے ہوں گے آسمان والا آپ کو بچا لے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر بھی کہا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کون ہے جس میں یہ حوصلہ ہو، کون ہے جس میں یہ صبر ہو، کون ہے جس میں یہ ظرف ہو، کون ہے جس کے اندر یہ وسعت ہو کہ ادفع باللتی ہی احسن، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اینٹ کا جواب اس طریقے سے دو کہ وہ تمہارا گرویدہ بن جائے۔ ہاں پھر ہوا کیا،
آپ نے اپنا تو معاف کر دیا، لیکن آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی جو اس دعوت میں گئے تھے، ایک صحابی بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وہ گوشت کھایا تھا، لیکن اس کا اثر فوراً ان کے اوپر اس قدر زیادہ ہوا کہ وہ 1-2 دن کے اندر اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے پھر اس عورت کو اس صحابی کے قصاص کے طور پر، اس کے قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کروا دیا گیا، کیونکہ صحابی کی وفات ہوئی اس زہر کی وجہ سے، اس کے بدلے میں کروایا، لیکن آپ نے اپنا بدلہ اس سے لیا نہیں، بدلہ نہیں لیا۔ اس سے آگے نبی علیہ السلام کی طبیعت ذرا بوجھل رہنے لگی۔ آپ فرماتے ہیں میری کیفیت پورا جسم جکڑا رہنے لگا، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں نے کوئی کام کرنا ہے ابھی، حالانکہ میں نے کر لیا ہوتا تھا، اور بسا اوقات کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو ایسے محسوس ہوتا میں نے کر لیا ہوا ہے، اور طبیعت بوجھل، لیکن اس کا آپ کے صحابہ صحابیات حتیٰ کہ ازواج مطہرات، بیویاں، بیٹیاں، کسی کو پتہ نہیں چل سکا، بس آپ کی طبیعت پریشان رہنے لگی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ایک رات کیا ہوا، آپ لیٹے ہیں اور آپ عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، میں اور آپ سوتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی سوتا ہے، کان بھی سو جاتے ہیں، ہمیں سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہمیں کچھ اپنے بارے میں ہوش نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، دل بیدار رہتا تھا، کوئی قریب آ کر بات کرتا تو آپ سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، آپ سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، کوئی قریب آ کر بات کر لیتا۔ پیغمبر علیہ السلام لیٹے ہوئے، ایک فرشتہ آپ کے پاؤں کے قریب آیا، ایک سر کے قریب آیا، ایک کہنے لگا ان کو کیا ہوا، دوسرا کہنے لگا بیمار ہے، اس نے کہا کیا بیماری، اس نے کہا جادو ہے، اس نے کہا کس نے کیا، اس نے کہا لبید نے جو آسم کا بیٹا ہے، کہنے لگا ہاں، جو یہودی ہے، کہنے لگا ہاں، اس نے کیسے کر لیا، کہتا اپنی بیٹیوں کے ذریعے کیسے کیا، اس نے بیٹیاں ان کے گھر میں بھیجی تھی، پھر کیا ہوا، ان کے بال لیے تھے، پھر کیا ہوا، کنگھی کے اوپر لپیٹ کر اور گرہ لگا کر ان کے اوپر جادو کیا، پھر کہاں ہے وہ، اس کا علاج کیا ہے، کہنے لگا زروان نامی ایک کنواں ہے جس کی نشانی یہ ہے، وہ اجاڑ کے اندر ہے، بڑے بڑے پتے ہیں اس کے، وہاں چھوٹے چھوٹے درخت اور بڑے بڑے ان کے پتے، اور پتے بھی ایسے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، بڑے عجیب قسم کی جگہ ہے، اور اس کے کنویں کے اندر، گارے کے اندر ایک کنگھی ہے، کنگھی کے اوپر بال ہیں، بالوں کو گرا ہے، آپ اس کو نکال کر اگر گرا کھولیں اور فلک اور ناس پڑھیں تو یہ صحیح ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اور دونوں فرشتے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کو ساری بات یاد تھی، آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا، زروان نامی کنواں تلاش کیا، وہ ایسی عجیب جگہ میں تھا جہاں انسان بڑی مشکل کے بغیر جا ہی نہیں سکتا تھا، اور بڑا ڈرونی جگہ تھی، لیکن صحابہ جانسار تھے، وفادار تھے، کسی نے بھی کوئی پریشانی کا اظہار نہ کیا۔ صحابہ اس کنویں میں اترے، اس میں ہاتھ لگائے، اس کیچڑ کے اندر سے انہوں نے کنگھی تلاش کی، کنگھی کے اوپر واقعتاً بال تھے، بالوں کو گرا لگی تھی، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو پکڑا، اور آپ نے پھر قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھی، قل اعوذ برب الناس پوری پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک ایک گرہ کھولتا گیا، کانما نشدت من عقال، جب پورا کھولا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے پورے رسے کے ساتھ یا سنگلی کے ساتھ میرے پورے وجود کو جکڑ دیا گیا تھا۔ میں پڑھتا گیا، کھلتا گیا، پڑھتا گیا، کھلتا گیا، جب پوری 11 آیتیں مکمل ہوئیں، 11 گریں لگی تھیں، میں ایسے ہوا کہ میرا ذہن ہلکا ہوا، جسم ہلکا ہوا، میں فریش ہوا۔ پھر واپس گئے، لبید کو بلایا، لبید تو نے میرے اوپر جادو کی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بس کسی کا کاروبار بند ہو گیا، کسی کی بیٹی کا رشتہ نہ ملا، کسی کے حالات پریشان ہو گئے، اب وہ کسی کے تویز والوں کے پاس چلا گیا، اس نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، تانوں کسی نے تویز پائی نے، تمہارے اوپر کچھ ہوا ہے، اس نے پھر پوچھنا ہے کہ یہ بھی بتا کس نے کی ہے۔ اب اس نے جھوٹ سچ ملا کر، جھوٹی باتیں بتا کر، اس نے گھر میں کسی کا نام لے دینا، تیری ساس نے کیا، تیری بہو نے کیا، تیرے بھائی نے کیا، تیری بھانجی بھتیجی کسی نے، بس وہ پرجائی نے کر دی، یہی سارا کام ہے۔ اب یہ آ کر پورا خاندان کا خاندان اجاڑ کے رکھ دیں گے۔
برباد کر کے رکھ دیں گے، حالانکہ پتہ ہی نہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں، پیغمبر علیہ السلام، نبی، اللہ کے نبی پیغمبر علیہ السلام، جادو ہوا، آپ نے اس لبید کو بلایا، لبید تو نے جادو کیا ہے؟ کہنے لگا کیا ہے۔ فرمایا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا بس آپ کا ہمارا اختلاف تھا، کر دیا ہے۔ اب ایک تو یہ تھا صحابہ پکڑ لو، اس کو پتا چلے، اور اس کی بیٹیوں کو پکڑ لو اور ان کو زمین کے اوپر ایسی نشان عبرت بناؤ، سارے یہودی اس کو دیکھ کر ڈر جائیں اور آئندہ کسی کو یہ جرت اور ہمت نہ ہو۔ سامنے کھڑا ہے مجرم، جادوگر اور جادو کرنے والا، اور اقرار کر رہا ہے۔ لیکن پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے انداز کیا ہے؟ ہماری لڑائیاں اور ہماری زندگی کیا ہے؟ آپ غور کریں، کیا آپ کو کسی نے عبداللہ بن ابی منافق سے بڑھ کر پریشان کیا ہے؟ ہاں مانتا ہوں دوست پریشان کر جاتے ہیں، رشتہ دار پریشان کر جاتے ہیں، بس اوقات بھائی پریشان کر جاتے ہیں، سسرال والے پریشان کر جاتے ہیں، لیکن عبداللہ بن ابی نے جتنا پریشان میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا، شاید کسی نے آپ کو اتنا پریشان نہ کیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ آنے لگے تھے نا، ابھی وہ ادھر سے نکلے نہیں تھے، تو مدینہ میں بڑی لڑائیاں ہوتی تھی، اوس اور خزرج اور یہودی آپس میں بڑے لڑتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی پنچایتی ہونا چاہیے۔ سب نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمارا پنچایتی اور ہمارا جو بابا ہے وہ عبداللہ بن ابی ہوگا۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک تاج اس کے سر پہ رکھنے کے لیے بنانے کا آرڈر دے دیا۔ ابھی وہ بن ہی رہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے۔ جب دو جہانوں کے سردار پہنچ گئے تو عبداللہ کی سرداری ختم ہو گئی۔ اب عبداللہ ظاہری طور پر مسلمان بن گیا، لیکن اب اس کو اپنی سرداری کے کھس جانے کا بہت دکھ تھا۔ یہودیوں کا ایجنٹ، منافقوں کا سردار، نام بڑا پیارا عبداللہ بن ابی، لیکن اس نے کبھی بھی کوئی نماز، کوئی بات، کوئی غزوہ اور کوئی موقع بھی میرے پیغمبر علیہ السلام کو پریشان کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ میرے نبی علیہ السلام کی بیوی پر تہمت کس نے لگائی تھی؟ عبداللہ بن ابی نے لگائی۔ اماں عائشہ پہ الزام کس نے لگایا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے لگایا تھا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کتنے پریشان ہوئے تھے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا ہی جاؤں، یہ بات کہ میری بیوی کسی سے غلط کام کرے کہ مجھ سے گوارا نہیں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی پر الزام کس نے لگایا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے لگایا تھا۔ ایک موقع یہ بھی آیا تھا، پیغمبر علیہ السلام اپنے گدھے پر بیٹھ کر، سواری گدھا تھی، آپ بیٹھ کر گزر رہے تھے، راستے کے اوپر عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا تھا، کچھ منافق بھی بیٹھے تھے، کچھ مسلمان بھی بیٹھے تھے۔ گدھا ذرا زور سے گزرا، تیزی سے گزرا، دوڑتا ہوا گیا، خاک اڑی اور کہنے لگا نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے کو پیچھے کر، اس کی خاک ہماری ناک میں جا رہی ہے۔ ایک صحابی کو غصہ آیا، کہا اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم، میرے نبی کے گدھے کے پاؤں کے نیچے کی خاک بھی تیرے جیسے ظالم سے کہیں بہتر ہے، تو پیغمبر کے بارے میں یہ کلمات کہتا ہے؟ پھر ایک موقع آیا تھا، کچھ مہاجر اور انصار کا آپس میں اختلاف ہوا، غزوہ مریسی تھا۔ اس ظالم عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ میں واپس چلے گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم عزت والے، اپنے آپ کو عزت والا کہتا تھا، ان ذلت والوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مدینے سے نکال دیں گے۔ ہم نے ان کو گھر دیے، ہم نے ان کو کھیتیاں دی، ہم نے ان کو کاروبار دیے، ہم نے ان کو جگہ دی، اور یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے، ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو ایک صحابی نے آ کر بتایا یہ ایسی بات کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا مدینے میں جا کر مسلمانوں کو اور نبی کو نکال دیں گے۔ آپ نے اس کو بلا کر پوچھا تو نے ایسے کہا ہے؟ مکر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں کہا۔ اب ان کے بیٹے کو اتنا غصہ آیا،
کہنے لگے پیغمبر علیہ السلام آپ اجازت دیں میں اپنے باپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے آپ کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ ان ذلت والوں کو ہم مدینے میں سے نکال دیں گے، میں اپنے باپ کی گردن تن سے جدا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پیغمبر اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرواتا ہے؟ نہیں، آپ نے بڑے دکھ برداشت کیے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کہہ ہی اٹھے کون ہے جو مجھے عبداللہ بن ابی کے ظلم اور اس کی شرارتوں سے بچا دے اور اس کو سمجھا دے، میں اس سے بڑا تنگ آ چکا ہوں۔ جب پیغمبر علیہ السلام تنگ آئے، آسمان والے رب نے اس کو جلدی اپنے پاس اٹھا لیا۔ عبداللہ بن ابی مر گیا۔ بڑے ظلم کی، بدر میں بھی باتیں کی، احد میں 300 بندے لے کر پیچھے آ گیا، آپ کی بیوی پر، ابو بکر کی بیٹی پر الزام لگایا، آپ کو برا بلا کا ہر موقع پر پریشان کیا، لیکن جب مر گیا بیٹا تھا نا ان کا، اتفاق یہ ہے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی کیا ہے؟ عبداللہ، لیکن باپ منافق ہے اور بیٹا پکا مسلمان تھا۔ لیکن باپ کی پھر محبت آئی، نبی علیہ السلام کو آ کر بتانے لگے، عبداللہ آ کر کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام ابو فوت ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کی فوتگی کا اعلان سن کے یہ نہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، حالانکہ ظاہری طور پر آپ کی جان چھوٹ گئی، اس ظالم کی موت آئی جو ہر وقت آپ کے خلاف چلتا تھا۔ آپ نے کہا ٹھہر جا، جو قمیض آپ نے پہنی ہوئی تھی، آپ اندر گئے، وہ قمیض اتاری، دوسری قمیض پہنی اور یہ قمیض پکڑ کے کہا عبداللہ بیٹے یہ لے جانا، اپنے ابو کا یہ کفن بنا دینا، شاید کہ میرے جسم کی لگی ہوئی قمیض جب اس کے جسم پہ لگے آسمان والے کو ترس آئے اور اللہ تیرے ابو کو معاف کر دے۔ پھر آپ نے کہا ایسا کرنا، جنازہ بھی پڑھانا ہو تو میں محمد پڑھانے کے لیے تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا ظلم کیا اس نے، کتنے دکھ دیے اس نے، آپ اتنے پریشان ہوئے کہ آپ پکار اٹھے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اس نے مجھے بڑے دکھ دیے۔ پھر آپ پکار اٹھے تھے کون ہے جو مجھے اس سے راحت پہنچائے، میں بڑا تنگ آ چکا ہوں اس سے۔ لیکن جب وہ فوت ہوا آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، پھر آپ نے کہا یہ قمیص لے جا، شاید آسمان والا بخش دے۔ پھر آپ نے کہا جنازے کا بتا دینا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ آئے، بڑے احترام سے آپ کے ہاتھ سے پکڑا، اے پیغمبر علیہ السلام جنازہ نہ پڑھائیں۔ آسمان سے آواز آئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اس کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، 70 مرتبہ بھی مانگو گے تو میرے رب نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے روکا تو نہیں نا، کہا ہے نا مانگو یا نہ مانگو، یعنی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تو میں تو مانگوں گا، اور اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ 70 سے زیادہ مرتبہ ترلے کرنے سے معافی مانگنے سے معاف کر دے گا نا تو میں پھر بھی معافی مانگ دوں گا، میرا کیا جائے گا۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، عمر رضی اللہ عنہ پیچھے پڑھا، یہاں پر بس نہیں، ادھر ہی بس نہیں، اٹھاؤ صحیح بخاری کو، میرے نبی علیہ السلام قبرستان گئے، عبداللہ کو اس کی قبر میں اتار دیا گیا تھا، عبداللہ کو اس کی قبر میں اتار دیا گیا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کو ذرا باہر نکالو، اس کو اٹھا کے باہر نکالا گیا، حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنے منہ سے لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید میرے لعاب کی برکت سے یہ جواب صحیح دے دے اور یہ بخش دیا جائے۔ پھر آسمان سے قرآن اترا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دے، اس ظالم کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس نے جو آپ سے ظلم کیا اور جو اللہ کے ساتھ اس نے توہین آمیز انداز اپنایا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا نہ جنازہ پڑھنا ہے، نہ قبرستان میں آ کر اس کے لیے دعا کرنی ہے۔
اس کے بعد منع کیا گیا، لیکن اس سے پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے ان دکھوں کو یاد نہیں کیا، ان کے ظلموں کو یاد نہیں کیا۔ آپ نے مرنے پہ خوشی نہیں منائی اور آپ نے جنازے سے جان نہیں چھڑائی، بلکہ آخری حد تک گئے ہیں اگر میرا رب اس موقع پر بھی اس کو معاف کر دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کروانے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہمارے اندر حوصلہ کہاں ہے؟ ہم برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن کسی کے ظلم کے باوجود اس سے اچھائی کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے تیار۔ اس سے آگے موقع آیا، مکہ فتح ہو گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام رات کی تاریکی میں چھپ کر نکلے تھے، سر کی قیمت لگی تھی، 9 یا 11 تلواریں دروازے پر کھڑی تھیں، پھر آپ ان کے درمیان سے نکلے تھے، 3 دن غار ثور میں چھپ کے بیٹھے رہے تھے، موت کے لیے مارنے کے لیے سارے تیار تھے، سہمے بیٹھے تھے، پھر آپ چل کر گئے تھے، اندھیروں کے اندر چھپ چھپ کر گئے تھے۔ جب اب 10,000 کا لشکر صحابہ آپ کے ساتھ تھے، مکے پہ چڑھائی کی، پورے مکے کا گھیراؤ کیا، مکہ کو فتح کیا، پیغمبر علیہ السلام نے کہا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ عثمان بن طلحہ الحجابی رضی اللہ عنہ، اب تو وہ جنتوں کے مہمان بن چکے ہوں گے۔ عثمان بن طلحہ الحجابی کو بلایا جائے، جس کے پاس کعبے کے دروازے کی چابی ہے، اس کو مجھے دے۔ آئے، گردن جھکی ہے، ندامت چھائی ہے، کپ کپاتا جسم ہے، لڑکھڑاتے ہونٹ ہیں، کہہ رہا ہے یہ لیجئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پکڑا، صحابہ کو پکڑایا، دروازہ کھولو۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اور چند صحابہ ساتھ گئے، سارے بتوں کو توڑا، گرایا۔ آپ نے پڑھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، 360 بت توڑ کے زمین پہ گرائے، سارے باہر پھینکے، صفائی ہوئی۔ پھر آپ نے محبت کے ساتھ اپنے پیشانی کو جھکایا، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی نغمے گائے، اللہ سے محبت کی باتیں کی۔ پھر آپ کو یاد آ رہا ہوگا، آپ کو بھی یاد تھا اور عثمان کو بھی یاد تھا، میرے نبی علیہ السلام نے مکے کی زندگی میں ایک مرتبہ کہا تھا، عثمان تو بڑے بڑے سرداروں کے لیے دروازہ کھول دے، میں محمد بھی کہتا ہوں دروازہ کھول دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان نے کہا چل تیرے لیے دروازہ کھولا جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے تھے یار دروازہ کھول دے، میں بھی اس کے اندر جا کے اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کو بڑا سخت انداز میں جواب دیا تھا، میرے نبی علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی، خدایا نبی تیرا ہوں، یہ گھر تیرا ہے، بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن مجھے اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج آپ نے عثمان سے وہ چابیاں لے کر جب آپ اندر گئے ہوں گے آپ کو وہ ساری باتیں یاد ہوگی۔ اب عثمان کو جب بلا کے چابی لی ہوگی، عثمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی وہ پیغمبر تھے، یہی وہ عثمان تھا، وہ مانگ رہے تھے، یہ جھڑکے دے رہا تھا، آج مانگی ہے تو گردن جھکا کے سامنے کر دی ہے۔ جب آپ نے پکڑی اندر گئے، باہر آئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ذرا قریب ہو کر کہنے لگے آقا اب یہ چابیاں ہمیں دے دیں، ہم کعبے کے نگران بنیں گے، ہم بیت اللہ کے مہمانوں کا خیال رکھا کریں گے۔ بھتیجا بھی تھا، چچا کا بیٹا بھی تھا، آپ کی پرورش میں بھی رہا تھا، داماد بھی رہا تھا، بڑے قریبی باتیں تھیں، آپ نے سنی انسنی کر دی۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے سنی انسنی کر دی، پھر انہوں نے کہا آپ نے سنی انسنی کر دی۔ جب آپ دروازے پر پہنچے آپ نے کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ، بلاؤ اس کو۔ عثمان کو جب اب بلایا گیا، اب وہ سمجھا کہ اب میری خیر نہیں، اب میرے سے بدلے کا وقت آ چکا ہے، لیکن کیا کرتا، آنا پڑنا تھا۔ آپ کے سامنے آیا، آپ نے کہا عثمان تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا چابی دے، تو نے مجھے کیا جواب دیا تھا؟ آج یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں،
بتلا تیرے ساتھ آج کیا ہوگا۔ عثمان کیا بولتا، کیسے چہرہ اٹھاتا، کیا کرتا، ندامت کے آنسو کے سوا کیا رہ گیا تھا۔ وہ اپنی نگاہ نیچے کیے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے چابیاں پکڑیں، عثمان کے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور میں عثمان تو نے مجھے نہیں دی تھیں، میں تمہیں دیتا ہوں، اور یاد رکھ صرف تمہیں ہی نہیں، قیامت تک تیری نسل میں یہ چابیاں رہیں گی۔ جو تم سے چھیننا چاہے گا اللہ اس کو اس طرح ختم کرے گا جیسے پانی کے اندر نمک حل ہو جاتا ہے۔ جو تم سے چھیننا چاہے اللہ ان کو اس طرح ضائع کر کے رکھ دے گا۔ اور میں تمہیں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، میں تیرا برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، جا یہ چابیاں لے جا، اور قیامت تک تیری نسلوں میں یہ چابیاں رہیں گی۔ اور آج بھی کعبے کی چابیاں جن کے پاس ہیں وہ عثمان بن طلحہ الحجبی کی نسل میں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سارے ظلم سہ کر اور سارے پریشانیاں سہ کر بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے سارے کفاران کو اکٹھا کیا، فرمایا بتلاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ ایک فاتح جب اپنے فتح کے بعد دشمنوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے اعلانات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، ختم کر کے رکھ دو، ذبح کر کے رکھ دو، قتل کر کے رکھ دو، غلام بنا کے رکھ لو، نسلیں برباد کر کے رکھ دو۔ بتلاؤ آج میں تمہارے اس وادی سے نکلا تھا، چھپ چھپ کے نکلا تھا، میرے سر کی قیمتیں لگی تھی، 100 اونٹوں کے وعدے ہوئے تھے، لوگ میرے پیچھے دوڑے تھے، میرے گھر کے دروازے پر تلواریں چمک رہی تھی، میں چھپ کے نکلا تھا۔ آج تم سارے سامنے ہو، میرے ہاتھ کے اندر پوری طاقت اور قوت ہے، میری فوجیں تمہارے گرد کھڑی ہیں، بتلاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، سب کہنے لگے آپ تو بڑے عزت والے ہیں، کریم ہیں، باپ بھی آپ کا کریم تھا، دادا بھی کریم تھا، آپ ہمارے بارے میں برا نہیں سوچیں گے۔ فرمایا جاؤ میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میرے اوپر اوجڑیاں بھی گرائی گئیں، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میری بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئیں، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میرے صحابہ کو شہید کیا گیا، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میرے بلال کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میری سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میری زنیرہ کی آنکھوں کو نکالا گیا، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میرے خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تمہیں سب معاف کیا ہے، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے ادفع باللتی ہی احسن، جب دشمن تمہارے کنٹرول میں آ جائے اس وقت معاف کرنا سیکھ لے، اس وقت اس کے اوپر رحم کرنا سیکھ لے، اس وقت اس کے اوپر احسان کرنا سیکھ لے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے پیغمبر کی سیرت اور سنت ہے۔ اپنے اندر کبھی یہ حوصلہ پیدا کر۔ سب کو معاف کیا لیکن کچھ کو یہ تھا کہ معاف تو کر دیا ہے لیکن مجھے معاف نہیں کر سکیں گے، کچھ سپیشل معافی کے لیے پھر آئے، ان کو پتا تھا ہمارا جرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے، عام معافی میں شاید ہم شامل نہ ہوں۔ ایک آیا تھا، چہرہ چھپایا تھا، آپ کے سامنے بیٹھا تھا، مجھے معاف کر دیں، فرمایا کر تو دیا ہے، کہتا نہیں سپیشل معاف کر دیں، فرمایا معاف تو کر دیتا ہوں لیکن تیرے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا معاف کر دیں گے تو بتا دوں گا، فرمایا معاف کر دیا ہے لیکن بتا، کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، وحشی میرا نام ہے، آپ کا چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو باپ کی حیثیت رکھتے تھے، میرے آقا کے یہ چچا احد کے میدان میں جب شہید ہوئے ان کے اعضاء الگ الگ کر دیے گئے، ان کے حصے الگ الگ کر دیے گئے، چہرے کا مسلح بنا دیا گیا، ناک الگ تھا، کان الگ تھا، ہاتھ الگ تھے، جسم کے ٹکڑے الگ تھے۔ صفیہ پھپھو آئی تھی، اے محمد بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بھائی حمزہ کا آخری دیدار کر لینے دے۔ پھپھو رک جا،
تو اپنے بھائی کے آخری دیدار کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی۔ بھتیجے بڑی ہمت والی ہوں، بڑی صبر والی ہوں۔ کہا نہیں پھپھو، تیرا صبر اپنی جگہ، تیری ہمت اپنی جگہ، میں محمد اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، تم کیسے کر پاؤ گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے کہا تھا اگر مجھے اجازت ہوتی میں اپنے چچا کے ٹکڑے پہاڑوں کے اوپر بکھیر دیتا، پرندے آتے تو اٹھا کے لے جاتے، درندے آتے تو ان کو چبا کے رکھ دیتے۔ قیامت کے روز میرا رب پرندوں کو بلاتا، درندوں کو بلاتا، ان کے پیٹوں سے میرے چچا کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتا، اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان کو سامنے کھڑا کرتا اور پھر پوچھتا اے حمزہ تیرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ حمزہ کہتے اللہ تیری توحید کی خاطر یہ سب ہوا۔ میرے چچا حمزہ جب شہید ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا آج ہے کوئی حمزہ پر رونے والا؟ مجھے اپنے باپ کی یاد تازہ ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جب وحشی آیا، آپ نے کہا جا میرے چچا کے قاتل، میں نے تمہیں بھی معاف کیا، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، زیادہ میرے سامنے نہ آیا کرنا، تجھے دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ کتنا بڑا ظلم تھا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو بھی ادفع باللتی ہی احسن۔ ایک اور آئی تھی، عورت تھی، پردے میں تھی، کہتی معاف کر دو۔ فرمایا معافی تو دے دی ہے، تم خاص کیوں لیتی؟ کہتی آپ معاف کر دیں۔ آپ نے کہا معافی تو ہے لیکن وجہ کیا ہے؟ کہتی آپ کو نہیں پتا، نام میرا ہندہ ہے، ابو سفیان کی میں بیٹی ہوں، بیوی ہوں، ابو سفیان کی میں بیوی ہوں، رشتے میں ویسے آپ کی ساس ہوں، لیکن میں نے آپ کے چچا کو قتل کروایا تھا۔ اور پھر کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم روئے زمین پہ جتنے گھر تھے سب سے برا گھر تمہارا لگتا تھا، روئے زمین پہ جتنے چہرے تھے سب سے برا چہرہ نعوذ باللہ آپ کا لگتا تھا، لیکن یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کی معافی، یہ آپ کا انداز، یہ آپ کا طریقہ دیکھ کر اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اپنا بھی گھر ہے، میری اپنی بھی اولاد ہے، میرے اپنے بھی رشتہ دار ہیں، میرے اپنے بھی چہرے ہیں، لیکن اللہ کی قسم پوری روئے زمین پہ اگر انسانوں کے گھروں میں سب سے حسین گھر لگتا ہے تو اے محمد اب تیرا گھر لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر سب سے حسین چہرہ لگتا ہے تو اے محمد تیرا چہرہ لگتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہندا اگر ایمان مضبوط رہا اللہ تیرے دل میں اور محبت پیدا کرے گا اور یہ محبت اور بڑھ کے رہ جائے گی۔ آپ نے کتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا۔ سمامہ بن اسال کو کون نہیں جانتا؟ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ وارضا، آپ نے قافلہ بھیجا، یمن کی طرف بھیجا، ایک گھڑ سوار کو پکڑ کر لے آئے، ستون کے ساتھ لا کر مسجد میں باندھ دیا۔ مسجد کے اندر ستون کے ساتھ جب باندھا، آپ ان کے پاس آئے، آپ نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ کیف انت یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو؟ سمامہ کے چہرے کے اوپر تیوڑی، غصے والا چہرہ، اور کہنے لگا اپنا کام کر، ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، قتل کرو گے تو میں بدلہ لینے والے پیچھے موجود ہیں، ہاں چھوڑ دو گے تو میں تیرا قدردان ہوں گا، تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ اب دشمن آپ کا ہو اور آپ نے اس کو قید کیا ہو اور وہ آگے سے پھر آپ کو دھمکی لگائے قتل کرو گے تو پوچھ لیں گے تم سے، اور اگر چھوڑ دو گے تو کوئی بات نہیں، یہ دھمکی ہے، قتل کرو گے تو پیچھے والے بدلہ لینا جانتے ہیں۔ ہمارے جیسا ہوتا تو 2 4 6 لگواتا اور پھر کہتا پکڑ لو ذرا ٹھکائی کرو، اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے گھر سے سمامہ کا کھانا آتا ہے، سمامہ کے لیے روٹی کا انتظام میرے نبی علیہ السلام کے گھر سے ہے، صبح بھی، دوپہر بھی، سپہر بھی، شام بھی آپ کا کھانا چل رہا ہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے پوچھا کیف انت یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو؟ اور پھر اس نے یہی جواب دیا ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، قتل کرو گے تو ہے، نہیں کرو گے تو میں قدردان ہوں تیرا۔ پھر آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے اس کے اس برے رویے کا
اور اس برے انداز کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تیسرے دن پھر ہوا تو پھر آپ نے کہا اتلی کو سمامہ کی رسیاں کھول دو، اس کو جانے دو۔ سمامہ کو کھولا، سمامہ گئے، قریب ایک جگہ پہ ٹھہرے، جا کے سوچ میں پڑ گئے، سمامہ تو کیسا عجیب آدمی ہے، تو اکیلا تھا، وہ سینکڑوں تھے، تو باندھا ہوا تھا، وہ کھلے ہاتھوں تھے، تو قیدی تھا، وہ آزاد تھے، وہ تمہیں کھلا رہے تھے، تو کھا رہا تھا، پلا رہے تھے، تو پی رہا تھا، اس نے تمہیں باندھا ہوا تھا، اور پھر بھی وہ تجھ سے تیرا حال پوچھتے تھے اور تیری زبان سیدھا جواب نہیں دیتی تھی، اس کے باوجود اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ پھر دل میں خیال آیا اگر یہ بادشاہ چاہتا ہوتا، اگر یہ سرداری چاہتا ہوتا، اگر یہ مال چاہتا ہوتا، اگر یہ دولت چاہتا ہوتا تو کچھ تو مطالبہ کرتا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، اتنا مال چاہیے، ٹھیک ہے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اتنا ساز و سامان چاہیے، کچھ تو کرتا، یا کم از کم کوئی احسان چڑھا کر ہی چھوڑ دیتا کہ جا تجھے یہ کیا۔ اس نے تو آرام سے چھوڑ دیا۔ لگتا ہے یہ دنیا والا نہیں ہے، یہ دین والا ہے، یہ دنیا والا نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے۔ واپس آئے سمامہ، کلمہ پڑھا میرے پیغمبر علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا سمامہ چھوڑا تھا؟ کہا چھوڑا نہیں تھا، قید کیا تھا۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم۔ سمامہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اب کہنے لگا سمامہ اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں باندھا ہوا تھا، میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، تیرا گھر مجھے نظر آتا تھا، تیرا چہرہ میرے سامنے تھا، اللہ کی قسم لیس علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک، پوری روئے زمین کے چہروں میں نعوذ باللہ سب سے برا چہرہ مجھے تیرا لگتا تھا، سب سے برا گھر مجھے تیرا لگتا تھا، لیکن اب اللہ کی قسم گھر میرا بھی ہے، ملک میرا بھی ہے، چودراہٹ میری بھی ہے، شان میرے محلات ہیں، لیکن اللہ کی قسم مجھے اپنے محلات سے بڑھ کر یہ جھونپڑی پیاری لگتی ہے، اور اپنے چہرے سے بڑھ کر یہ چہرہ پیارا لگتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ کا تابع دار اور تابع فرمان ہوں۔ میں تو عمرے کی غرض سے نکلا تھا، تیرے سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا، اب بتاؤ میں عمرہ کرنے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ گھر رب کا ہے، قبضہ کافروں کا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا گھر رب کا ہے، تو جا عمرہ کر، لیکن طریقہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ جب انہوں نے طریقہ اسلام کے مطابق اپنایا، عمرہ کرنے لگے تو مشرکین مکہ دیکھ کہنے لگے سباتا یا سبوتا، لگتا ہے بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، مجھے دین ہی اب ملا ہے، بے دین تو تم ہو چکے ہو۔ پھر اس نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد یمن کے علاقے سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے تک نہیں پہنچے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہوگی۔ ہمارے یمن کے علاقے سے جتنی گندم اور غلہ اور اناج آتا تھا آج کے بعد سارا بند، آج کے بعد تمہارا بائیکاٹ۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اٹھاؤ سیرت کی کتابیں اور تاریخ، اور اٹھاؤ صحیح بخاری۔ پھر ادھر میرے نبی علیہ السلام بھی ان سے اکتا چکے تھے، آپ نے کہا تھا اللہ ان کے اوپر قید سالی کو نازل کر دے۔ مکے میں کیا ہوا؟ مکے میں کیا ہوا؟ ایسی قید سالی آ گئی، آسمان سے بارشیں رک گئی، زمین سے غلے اور اناج رک گئے، ہر شے آنا بند ہوئی، حتیٰ کہ قید سالی کا یہ عالم تھا کہ جوان آدمی بھی آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو چکر آتے، دھواں نظر آتا اور گر پڑتا، بچے بلکنے لگے، عورتیں رونے لگی، جوان ہمت ہار بیٹھے، بوڑھے بھی دم توڑنے لگے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک واقعہ یہ ہوا، سارے اکٹھے ہو کر ابو سفیان کے پاس آئے، ابو سفیان اب ہماری بس ہو چکی ہے، اب ہمارے بچے رو رو کے بس کر چکے ہیں، اب ہماری عورتوں کا بھی رونا انتہا کو پہنچ چکا ہے، ہمارے پیٹ یہاں تک کھانے پر مجبور ہوئے کہ وہ مردہ جانور بھی ہم نے کھا لیے لیکن ہمارے پیٹ نہ بھر سکے۔ ابو سفیان ایک کام کر لے، ہے تو ہمارے لیے بڑا مشکل، لیکن ہمارے بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بزرگوں کے لیے تو ذرا مکے سے نکل، مدینے میں جا کے محمد کو کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان والے کو کہہ دے کہ اب بس کر دے۔ ابو سفیان کیسے جائے؟
بدر کی لڑائی اس کی وجہ سے، احد کی لڑائی اس کی وجہ سے، احد میں سردار وہ تھا، خندق کے اندر 10,000 کا لشکر لے جانے والا ابو سفیان تھا، اتنا بڑا دشمن، اور جا کے دوسرے کے سامنے بیٹھ جائے کہ ہمیں معاف کر دو، آسمان والے کو کہہ دو۔ اس کی اکڑ بھی ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن بچوں کا رونا، عورتوں کا رونا، بوڑھوں کا رونا ابو سفیان کو قائل کر گیا۔ ابو سفیان اب تو اپنی سواری پہ بیٹھ کے مدینے میں جانا ہی پڑے گا۔ ابو سفیان دشمن تو بڑا تھا، اب وہ اللہ کی جنتوں میں ہے، مہمان ہے، اب ہم ان کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو نہ کہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے، آج ماننا پڑے گا۔ لیکن اس وقت کی کیفیت یہ تھی، اس وقت وہ دشمن تھے اور سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن مجبور ہو کر اپنے بچوں کے ہاتھوں، مجبور ہو کر اپنی عوام کے ہاتھوں ابو سفیان اپنی سواری پہ بیٹھے تھے۔ ابو سفیان مکے سے نکلے تھے، مدینہ میں پہنچے تھے۔ کیفیت آپ اپنے دلوں میں غور کریں، اتنی جنگیں کی ہوں، اتنی لڑائیاں کی ہوں، اتنی دشمنیاں کی ہوں، اب اس کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ لیکن بچوں کی مجبوری کی وجہ سے جانا پڑا۔ مدینہ میں پہنچے، مسجد نبوی میں گئے، آقا کے سامنے بیٹھے، جا کے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے ہم نے تیرے اوپر بڑے ظلم کیے، ہمیں یاد ہے ہم نے تیرے ساتھ بڑی جنگیں کی، لیکن بات سن، وہ خاندان تو تیرا ہی ہے نا، وہ بچے تو تیرے ہی ہیں نا، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں نا، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں نا، بزرگوں کا احترام تو تو بھی کہتا ہے نا۔ اب آسمان والے کو کہہ دے کہ بس کر دے، تیرا خاندان مر رہا ہے، آسمان والے کو کہہ دے بس کر دے، اب بچے رو رو کے تھک چکے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اسی طرح مرو گے، اسی طرح رو گے، اسی طرح ہوگا، ابھی تمہارے ساتھ اور ہوگا، ابھی دیکھنا اور ہوگا۔ نہیں، پیغمبر علیہ السلام ساری دشمنیاں پیچھے، بچوں کا رونا، بوڑھوں کا رونا، عورتوں کا رونا، خاندان کی بات آپ کے سامنے آئی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، خدایا ان کو معاف کر دے۔ ابھی ابو سفیان نہیں پہنچے تھے مکے میں، آسمان سے باران رحمت پہنچ چکی تھی۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے انداز وہ اپنایا جو سب سے اچھا تھا۔ یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو میں نے ترتیب سے آپ کے سامنے رکھا۔ ہمارے اسلاف کے بے شمار واقعات، اسلاف کی بے شمار سیرت ہمارے لیے ہے۔ صرف ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے الشیخ، شیخ الاسلام، شیخ المسلمین، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما، ان کے ہزاروں درجات بلند فرما، اے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کی برسات فرما۔ پورے خطہ ہند میں، پورے خطہ ہند میں اسلام کی حقانیت اور سارے باطل مذاہب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے سرخیل تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ۔ پورے ہند میں تمام مذاہب کے ساتھ اسلام کی حقانیت جو انہوں نے بیان کی، دنیا میں کوئی نہ کر سکا۔ جب اسلام کی حقانیت تھی، اس کے ساتھ ساتھ مسلک حق اہل حدیث کا بھی پرچار انہوں نے کیا۔ تو بس کسی مولوی کو ان کا یہ منصب اور ان کا یہ مقام اور مرتبہ اور درجہ پسند نہ آیا، اس نے اعلان کر دیا کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری یہ تو گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو جو قتل کرے گا جنت اس پہ واجب ہے، جنت اس کی پکی ہے۔ ایک سیدھا سادہ آدمی، دیہڑی دار مزدوری دار آدمی جس کی چھوٹی سی دکان تھی، اس نے جب یہ بات سنی، میں نے ان کی سیرت میں یہ بات خود پڑھی ہے، اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے مولوی صاحب سے پوچھا پکی بات ہے یہ گستاخ؟ گستاخ پکی بات؟ کہتے پکی بات، جنت مل جائے؟ کہتے مل جائے۔ کہتا بات ٹھیک ہے، میری جنت پکی۔ میری دکان کے سامنے سے روزانہ ٹانگے پر بیٹھ کر، اس وقت ٹانگے ریڑے ہوتے تھے، جو سب سے اچھی سواری تھی اس وقت یہ ٹانگے ریڑے، ورنہ لوگ پیدل گڑھ کے اوپر، گدھوں کے اوپر ایسا، تو ٹانگے پر میرے سامنے سے جاتے ہیں، بس میری جنت پکی ہے۔ اس نے اس وقت کلہاڑی لی، کلہاڑی کو تیز کیا اور پھر ان کے راستے میں بیٹھ گیا، دکان پر تھا۔ جب تانگا ان کے قریب سے گزرا، وہ اتنی زیادہ تیز تو نہیں ہوتا سواریوں والا تانگا،
یہ دوڑ کے اس کے اوپر چڑھا اور اس نے زور سے کلہاڑی کا وار ان کے اوپر کیا. انہوں نے پگڑی اور پگ باندھی ہوئی تھی، امامہ باندھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، گہرا زخم آیا لیکن وہ پکڑا گیا. آپ بچ گئے. اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا اور اس کو 10 سال کی قید ہو گئی. 10 سال کی قید ہو گئی. قید میں چلا گیا. اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے. ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اس کے گھر کا پتہ کیا. پتہ چلا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں اور بچیاں ہیں اور اس کا اور کمانے والا کوئی نہیں ہے. 10 سال کے بعد جب وہ واپس آیا، گھر میں پہنچا، بیوی بچوں سے ملا، حال احوال پوچھنے لگا. بیوی نے کہا ہمیں تمہارے جانے کا غم تو بہت تھا، پریشانی تو بہت تھی، لیکن 10 سالوں میں کوئی عید اور کوئی خوشی ہماری ادھوری نہیں گزری اور ہمارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آیا. ہمیں ہر خوشی اور ہر معاملہ ہمارے گھر کے دروازے پر پہنچتا رہا. اس نے کہا وہ کون تھا؟ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا. ایک بابا سا تھا، مہینے کے بعد آتا اور مہینے کا راشن دے جاتا. ہم نے بڑے ترلے کیے کہ تیرا نام کیا ہے، بہت بٹھانا چاہا نہ بیٹھا. بس وہ کپڑے بھی دے جاتا، جوتے بھی دے جاتا، کھانا بھی دے جاتا. ہم اس کو نہیں پہچانتے وہ بندہ تھا یا فرشتہ تھا، ہم نہیں جانتے. لیکن 10 سالوں میں کبھی ہمارے گھر میں اس پریشانی نے ڈیرے نہیں جمائے. اس نے کہا وہ کون تھا؟ ہمیں نہیں پتا. اس کی کیفیت تو بتاؤ. جب اس نے داڑھی، پگ، انداز، سٹائل بتایا، اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی. یہ تو وہی تھا جس کو میں مار کر جنت میں جانا چاہتا تھا. صبح ہوئی، پتہ کیا، دروازے پہ پہنچا، گھر والوں کو ساتھ لیا، دروازہ کھٹکھٹایا. یہ وہی ہے؟ جی وہی ہے. سامنے گیا، سینے سے لگا، گردن جھک گئی. خدایا تو بھی معاف کر دے اور خدا را تو بھی معاف کر دے. میں تو سمجھتا تھا کہ تجھے مار کے جنت ملتی ہے، مجھے تو اب پتہ چلا ہے جنت اس طرح ملتی ہے. ادفع باللتی ہی احسن. انداز وہ اپناؤ جو سب سے اچھا ہو. امام صاحب کہتے ہیں مجھے تیرے اوپر احسان نہیں میں نے کیا، یہ تعلیمات میرے اسلام نے دے رکھی ہیں. میں نے سوچا غلطی تو تو نے کی ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ وہ بیوہ یا تیری بیوی کس کے سامنے جا کے مانگے گی؟ تو نے تو غلطی کی ہے. تیری بیوی کا قصور نہیں تھا، تیرے بچوں کا قصور نہیں تھا. ان کے معاملات کو کون دیکھے گا؟ میں نے خدا کی آیات کے اوپر عمل کیا. ادفع باللتی ہی احسن. جو سب سے بڑا دشمن تھا اس وقت کے بعد آپ کا سب سے بڑا سپورٹر بنا اور سب سے زیادہ گہرا دوست بن گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ہمیں یہ بچوں کو، گھر والوں کو اور اپنے اوپر یہ بات لاگو کرنی چاہیے کہ ہم جان لیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے اچھی بات نہیں ہے. ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ. اچھائی برائی برابر نہیں. ادفع باللتی ہی احسن. جواب وہ دو جو سب سے اچھا ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تیرا دشمن تیرا گہرا دوست بن جائے گا. لیکن یہ توفیق صبر والوں کو عطا ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں ان صبر والوں میں شامل فرما اور ہمیں اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.